الرحمن الرحيم وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وجعلنا اور بنایا ہم نے ابن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام جو بیٹے ہیں مریم علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ اور ان کی والدہ مریم کو، آیتاً ایک نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان دونوں کو، إِلَى رَبْوَةٍ ایک اونچے ٹیلے کی طرف، ذات قرار جو رہائش کے قابل تھا، وَمَعِین اور چشمے کا پانی بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام ماں بیٹا، ان دونوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو عقیدہ بیان فرمایا وہ توحید والا۔ عیسائیوں کے ہاں یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی ابن مریم اور ان کی والدہ مریم، یہ دونوں ماں بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کے جسم کا حصہ ہیں۔ استغفر اللہ۔ وہ کہتے تھے عیسیٰ بن مریم وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، ابن اللہ ہے، اور جو سیدہ مریم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ ہے، بیوی ہے۔ تو استغفر اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے یہ دکھ دینے والے، تکلیف دینے والے، اذیت دینے والے، غصہ اور غضبناک کرنے والے الفاظ سن کے بھی حوصلے سے، ہمت سے، بردباری سے اور بڑی ہی دلیری سے اگنور کر دیے، نظر انداز کر دیے، اور انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء کا جو نسل در نسل توحید والا دین تھا وہی آخری کتاب، آخری پیغمبر کے ذریعے ان تک پہنچایا کہ اصل چیز ہے تبلیغ کرنا۔ تبلیغ سے ہی ذہن بدلتے ہیں، تبلیغ سے ہی دل بدلتے ہیں، تبلیغ سے ہی عقائد بدلتے ہیں، سوچ فکر بدلتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت ایک وقت آتا ہے ہدایت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ تو تبلیغ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام اور علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب تبلیغ کے راستے سے ہی، تبلیغ کے ذریعے ہی امت کی اصلاح کرتے رہے۔ ہاں، جس وقت تبلیغ کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہو، دین کے پھیلاؤ میں کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہو، تو پھر اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے طاقت استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی اتنی دیر جتنی دیر رکاوٹ ہٹ جائے، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ تو جہاد بوقت ضرورت ہے، اور تبلیغ یہ لائف ٹائم ہے، ساری زندگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیتن، اگر تمہیں ایک آیت، ایک مسئلے کا بھی علم ہے تو اس کو بتا دو جو بھول چکا ہے یا جو لا علم ہے، تو کسی کو یاد کرا دو یا کسی کے علم میں لے آؤ۔ تو یہ ایک پیغام پہنچانا بھی تبلیغ ہے۔ تو تبلیغ کا فریضہ جو ہے یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے، ہر مسلمان مرد و عورت کے ذمے ہے کہ وہ دوسروں کو یاد دہانی کراتا رہے، سمجھاتا رہے۔ سمجھانے سے ہی، تبلیغ کرنے سے ہی
اللہ تعالیٰ اصلاح پہ اور ہدایت پہ اور نیک رستے پہ لوگوں کو لے آتے ہیں۔ ساتھ اللہ سے دعا کی جائے، یا رب تعالیٰ میرا جو کام تھا تبلیغ کرنے کا وہ میں نے کیا، اب ہدایت دینا تیرے اختیار میں ہے، لہذا ان کا دل اسلام کی طرف، ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف مائل فرما۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ اہل شرک کا، اہل کفر کا اور کرسچین حضرات کا، وہ شرک پہ مبنی ہے، کفر پہ مبنی ہے۔ وہ اللہ رب العزت کا جسم کا، وجود کا حصہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات تین سے بنی ہے اور تین ہی اس کو چلا رہے ہیں اور تین ہی اس ساری کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، حاکم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، یسوع مسیح علیہ السلام اور سیدہ مریم، جنہیں وہ سیدہ میری بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو وہ ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی روح سے اور احادیث کی روح سے عقیدہ شرکیہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، ان کی والدہ مریم کیا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ رب العزت کے پیدا کردہ بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ نہیں ہے۔ انہیں کہا گیا لا تقولوا ثلاثہ، تین نہ کہو، یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں، تین ہی چلا رہے ہیں، تین ہی یہ ساری کائنات کے مالک ہیں، بلکہ انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے، انما ہوا الہ واحد۔ تو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، الہ العالمین، رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اکیلا اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، بنانے والا ہے اور اس کائنات کو تباہ و برباد کر کے قیامت برپا کرنے والا ہے۔ اس کائنات کے بنانے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کائنات کے اس وقت چلانے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں اور قیامت برپا کرنے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ مالک یوم الدین ہے۔ تو جو مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ اس دن کا بھی مالک ہے، آج کے دن کا بھی مالک ہے۔ تو اس وقت کون مالک ہے؟ غوث پاک، داتا صاحب، کتب صاحب، پیر صاحب، ولی صاحب، نبی صاحب، علی صاحب، کوئی بھی نہیں ہے۔ ساری کائنات کا رازق ہے، مالک ہے، حاکم ہے اور سب کو رزق دینے والا، سب کی ضروریات پوری کرنے والا ہے تو عرش والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کچھ لوگوں نے تین کا عقیدہ بنایا اور کچھ نے 5 کا عقیدہ بنا لیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جن کو اللہ کی توحید کا پیغام 950 سال واز کی، ان کا عقیدہ 5 کا تھا، 5 تن پاک کا، کہ یہ 5 ایسے خدا ہیں جو کائنات کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اس کام پہ معمور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے تو لوگوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں۔ ان کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، تو یہ اس دور کے نام تھے۔ تو جس دور میں قرآن پاک نازل ہوا ہے اس دور میں انہوں نے کتنے خدا بنائے ہوئے تھے، جیسے جیسے شرک آگے بڑھتا رہا ہے ویسے ویسے ان کے خدا بھی زیادہ ہوتے گئے، انہوں نے 3 کی بجائے 5 کی بجائے پھر 360 بنا لیے، 360 بت بنا کے کعبۃ اللہ کے اندر باہر اوپر دائیں بائیں ہر طرف پھیلائے ہوئے ہیں۔ اور عقیدہ کیا ہے کہ سال کے دن ہیں 360، ہر ایک دن کے بدلے ایک خدا کافی ہے، جسم کے حصے ہیں 360، یہ جوڑ، ہر جوڑ کے بدلے ایک خدا کافی ہے۔ تو جس خدا کی وہ ایک دن پوجا کرتے اس کی باری سال بعد آتی تھی، تو سارا سال وہ خدا ویلا بیٹھا رہتا۔
تو یہ چنگا خدا ہے جس کی سال بعد باری آتی ہے، باقی جو ہے نا وہ تو اسی طرح ہر خدا کا سلسلہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس شرکیہ کفریہ عقیدے کی بھی نفی فرمائی کہ یہ کام بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جس لات منات عزا حبل کے یہ تم نے بت اور مجسمے بنائے ہوئے ہیں، اگرچہ یہ اپنے دور میں نیک لوگ تھے لیکن چونکہ دنیا سے گزر گئے ہیں، اور جو بندہ دنیا سے چلا جائے اس کا دنیا سے رابطہ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے دور میں وہ انبیاء تھے یا اولیاء تھے یا صالحین تھے، تو وہ اپنے اپنے دور میں معجزات بھی دکھاتے رہے ہیں، کرامات بھی دکھاتے رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ دنیا سے چلے گئے معجزات بھی ختم، کرامات بھی ختم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بنایا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت بنایا ہوا تھا، تو ان کے ہاتھ میں انہوں نے تھیلے پکڑائے ہوئے تھے، قسمت آزمائی کے تیر اس کے اندر رکھے ہوئے تھے، تو وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی جو روح ہے وہ اس بت میں آ کے ہماری قسمت کے فیصلے کرتی۔ استغفر اللہ۔ حج کے لیے جاتے تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آگے کچھ الفاظ انہوں نے اضافی بنائے ہوئے تھے، یہاں تک تو ابراہیم علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی، ان کی آل اولاد بھی، آل ابراہیم بھی یہی پڑھتے تھے، تو مشرکوں نے کچھ الفاظ آگے بڑھا لیے، الا شریک لک تملکہ وما ملک، کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں لیکن وہ تیرے شریک ہیں، وہ تیرے ساتھی ہیں جن کو تو نے خود اپنے تعاون کے لیے اپنا اسسٹنٹ بنایا ہوا ہے۔ کسی کو اولاد دینے کی ذمہ داری لگائی ہے، کسی کو رزق دینے کی ذمہ داری، کسی کو علم دینے کی ذمہ داری، کسی کو حلم دینے کی ذمہ داری، کسی کو دولت دینے کی ذمہ داری، کسی کو بیٹے دینے کی، کسی کو بیٹیاں دینے کی، اور کسی کو کسی کا نقصان کرنے، کسی کا فائدہ کرنے کی، یہ انہوں نے عقائد بنائے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی غلط ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، تم کسی کی بات کرتے ہو، اس کائنات میں اللہ نے جو سب سے بلند ترین ہستی بنائی ہے وہ تو محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں محمد بھی تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی یہ کہیں کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں، تو جو ان سے بھی نیچے درجے کے ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، امام حسن و حسین ہیں، صدیق اکبر فاروق اعظم ہیں، یا پھر کوئی اولیاء ہیں، یا انبیاء ہیں، یا اہل بیت اطہار ہیں، یا امت میں سے کوئی بھی نیک ترین صالحین شہداء ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر حال میں نچلے درجے کے ہیں، کیا وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ انہوں نے گڑھا ہوا تھا وہ بالکل ہی غلط تھا، شرکیہ اور کفریہ عقیدہ تھا۔ اسی کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ یہ آیات بیان فرمائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہتے ہیں، عیسیٰ بن مریم، اللہ رب العزت نے بھی ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہی کہا ہے۔ تو عیسیٰ بن مریم کیوں کہا؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں تھا، تو نسبت کس کی طرف کی؟ والدہ کی طرف۔ باقی قرآن پاک میں جتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے کسی نبی کے ساتھ بن کا اضافہ نہیں کیا، بلکہ ہر نبی کا صرف سیپریٹ نام لیا ہے، آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، یعنی سارے نبیوں کا، حتیٰ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا ہے۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بن کا اضافہ کیا
اور ساتھ ہی بتا دیا عیسیٰ بیٹا ہے مریم کا، یعنی عورت کا بیٹا ہے، ان کا کوئی باپ نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ نے ان کی پیدائش کو ہی اپنی قدرت کا کرشمہ بنایا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی اللہ رب العزت کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ اور یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اب تو سائنسدانوں نے بڑی تحقیقات کر کے یہ بھی بتا دیا ہے کہ انسان چونکہ اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے پیدا کر کے دکھا سکتا ہے۔ تو یہ جو جانور ہیں، حیوانات ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کو پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں، وہ جن بنا لے، انسان بنا لے، فرشتے بنا لے، جانور بنا لے، حیوانات بنا لے، پرندے بنا لے، درندے بنا لے، حجر و شجر بنا لے، جاندار بے جان چیزیں بنائے، اس کے لیے تو سب کام آسان ہی آسان ہے، اس نے تو کن کہنا ہے، ہو جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہر سیزن پہ، ہر سال کے ہر سیزن میں مٹی کے اندر سے نئے جانور پیدا کرتے ہیں جن کا پہلے وجود بھی نہیں ہوتا۔ تو اس مٹی کے اندر کس نے وہ جراثیم بھر دیے، وہ خاصیتیں بھر دیں کہ مٹی کے اندر سے ہی جانور پیدا ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جسے ہم گنڈویا کہتے ہیں، یہ کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ سیزن آؤٹ ہو جائے تو یہ غائب ہی ہو جاتے ہیں، ختم ہی ہو جاتے ہیں، ملتے ہی نہیں۔ جیسے ہی سیزن آئے تو جناب ایسے رش پڑ جاتا ہے ان کا، ایسے ہی مٹی تھوڑی سی کھودو تو نکل آتے ہیں۔ کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ اندر ہی اندر۔ کون ان کو پیدا کر رہا ہے؟ یہ مچھر ہیں، سیزن آؤٹ ہو جائے تو غائب ہی ختم ہی ہو جاتے ہیں، اور جب سیزن آ جائے تو پھر سونے بھی نہیں دیتے ہیں۔ اتنی تعداد میں کہاں سے ہر سال آ جاتے ہیں؟ ان کو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ ختم ہی کر دیتے ہیں، پھر نئے سرے سے کیسے اللہ بنا لیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ جس طرح بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر ماں باپ کے، بغیر کسی میل فیمیل کے ریلیشن کے ایسے جانور، پرندے، یہ کیڑے مکوڑے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں نا، ایسے رب تعالیٰ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں قبروں سے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ سیدہ مریم کو رہائش کے لیے ایک ایسی جگہ دی جو بہت ہی پر افضا مقام تھا، بڑا ہی شاندار، سرسبز و شاداب، آب و ہوا کے لحاظ سے بہترین سیرگاہ تھی۔ جیسے ہمارے یہاں کشمیر کی وادی ہے، یہاں کے لوگ مری ایوبیہ، نتھیا کلی، کگان ران، یہ چترال کی وادیوں میں، گلگت میں، اور یہ دوسرے جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، تو وہاں پہ بیت اللحم ایک ایسی جگہ تھی جہاں انتہائی پرافضا مقام تھا، اور لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے جایا کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ مریم کو، حالانکہ یہ کمواری مریم تھی، ان کا نام ہی عیسائی کتابوں میں کمواری مریم لکھا ہے، تو کمواری مریم کی ان کی شادی نہیں ہوئی، تو اللہ رب العزت نے ان کی توجہ کر دی ایک ویرانے کی طرف۔ شہر سے باہر چلتی چلتی یہ ایسے اونچے پہاڑی علاقے میں پہنچ گئیں، وہاں ایک درخت تھا، درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں، تو اچانک ہی انسانی روپ میں ایک فرشتہ آیا، انسانی روپ میں، تو دور سے دیکھ کے کہنے لگیں، قالت انی اعوذ بالرحمن، قال انی اعوذ بالرحمن منک
إن كنت تقيا، اے آنے والے ظاہراً تو بڑا نیک پاک لگتا ہے، میرے قریب نہ آنا، میں رب رحمان کی پناہ میں ہوں، اور جو اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتا۔ تو میں تو اللہ کی پناہ میں ہوں، اللہ کی حفاظت میں ہوں، میرے قریب آؤ گے تو جل جاؤ گے، سڑ جاؤ گے، مر جاؤ گے، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اس نے دور سے ہی کھڑے آواز دے دی، قال انما انا رسول ربک، میں تو انسان نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، انسانی روپ میں آیا ہوں۔ تو آئے کیوں ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک ہونہار اور ایک بڑے پکیزہ اور بڑے ہی رتبے والا ایک بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ میری تو شادی نہیں ہوئی اور نہ میں نے کوئی بری حرکت کی ہے، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ اولاد کیسے ہوگی؟ اس نے کہا جی میں تو پیغام لانے والا تھا، اب اولاد عطا کرنے والا جانے اور تم جانو، میں تو جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ حضرت یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی روپ میں آئے، پیغام دے کے چلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا، اپنی قدرت کا کرشمہ۔ اسی دوران سیدہ مریم کو محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی ہے۔ یہاں 9 مہینے کا پروسیجر نہیں چلا، جیسے عموماً ایک قدرت کا قانون ہے انسانوں میں، باقی مخلوقات میں تو اور سسٹم ہے، کئیوں کا 1 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے، کئی کا 1 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے، کئی کا کچھ دنوں کا، یہ مرغی وغیرہ یہ 21 دنوں کا پیریڈ چلتا ہے، کسی کا کچھ ہے، یہ اپنے اپنے انداز ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو دیے ہوئے۔ انسانوں کا جو 7 سے 9 ماہ کا، بعض کا 10 ماہ کا یہ پروسیجر چلتا ہے اولاد کا، عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا نہیں ہوا، آنن فانن خوشخبری سنائی ہے اور چند منٹوں سیکنڈوں میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے۔ یہی تو بہت بڑا کرشمہ تھا۔ اب دیکھا بیٹا ہے، اب وہاں کوئی اور عورت بھی نہیں، کوئی نرس بھی نہیں، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں، کوئی گھر والا بھی نہیں، انبیاء کی پیدائش ہی اتنی پاکیزہ طریقے سے ہوتی ہے، اتنے نفیس طریقے سے کہ وہ پیدا ہوتے ہی نبی بھی ہوتے ہیں، پاک صاحب بھی ہوتے ہیں، خوشبودار بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا سیدہ مریم نے، اب انہیں بھوک محسوس ہوئی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، ایسے ایمرجنسی میں تو آ گئی ہیں، کسی کو بتایا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، ان کے وہ ان کے خالو لگتے تھے، ان کی جو زوجہ تھیں حضرت زکریا علیہ السلام ان کی خالہ تھیں، خالہ کے گھر میں رہ رہے سیدہ مریم، تو ماں باپ پہلے گزر گئے، خالہ کے گھر میں پرورش پائی ہے، جوان ہوئی تو وہیں رہ رہی تھی، اب کسی کو بتایا نہیں، نہ خالو کو نہ خالہ کو، جو ماں باپ کی حیثیت رکھتے تھے، تو ایسے ہی چلتی ہوئی آ گئی ہیں۔ اب بیٹا اٹھایا تو بھوک محسوس ہوئی، جسم میں نکاہت محسوس ہوئی، پھر اسی فرشتے نے آواز دی، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ پیچھے ایک درخت ہے، اس کا تنا تھوڑی سی حرکت دو، وہ تازہ کھجوریں گرویں گی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کھجور کا تنا تو تھا لیکن اوپر پتے لگے ہوئے تھے، خشک ہو چکے تھے، مگر یہ خشک درخت یہ کیسے کھجوریں دے گا؟
جیسے تم ان میرڈ کو بیٹا دے دیا ہے نا، اس بے جان اور ویران درخت کو اللہ تعالیٰ تازہ کھجوریں بھی عطا کر دے گا۔ وہ تو ہلکی سی حرکت دی، بھئی کتنی سی طاقت تھی، ایسے ہاتھ ہی لگایا تو کھجوریں دڑ دڑ نیچے گرنے لگیں۔ پکی تازہ نرم کھجوریں کھائیں تو طاقت بحال ہوئی، اب پانی کی طلب محسوس ہوئی۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے فرشتہ نیچے ہے، اس نے ایسے پر مارا اور کہا کہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھا تو وہ پہاڑی علاقے میں جہاں پانی ملتا نہیں، وہاں وہ چشمہ جاری ہو چکا تھا، پانی پیو۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پانی پیو، کھجوریں کھاؤ اور اپنے بیٹے کو گود میں رکھ کے دودھ پلاؤ، اس کے ساتھ آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ یا اللہ، اب میں کتنی دیر یہاں رہنا کہاں ہے، جاؤ واپس آبادی میں۔ تو لوگ کیا کہیں گے، یہ بیٹا کہاں سے لیا ہے، شادی ہوئی نہیں اور تم نے یہ حرکت کیا کی ہے؟ تو تم چپ رہنا، صرف یہ کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میرا روزہ ہے اور روزے دار کے لیے اس وقت پابندی تھی، کھانا بھی کچھ نہیں، بولنا بھی کچھ نہیں۔ ہمارے لیے تو صرف کھانے پینے کی پابندی ہے نا، اور بولنے کی اجازت ہے، بولی جاؤ جتنا مرضی ہے، لیکن اچھا بولنا چاہیے روزہ رکھ کے۔ اب یہ ذوالحج کے دن، آج سے ذوالحج شروع ہو گیا، اللہ سب کو مبارک کرے۔ تو ذوالحج کے ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیریں پڑھنی چاہیے۔ جو عید والی تکبیریں ہیں وہ ابھی سے شروع کر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ تو یہ تکبیریں بھی پڑھی جا سکتی، درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، خالی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ پڑھتے رہیں۔ تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے اور رسول پاک پر درود و سلام سے تر رکھنا چاہیے۔ ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو رمضان کے بعد اس کا سب سے بڑا درجہ اور ثواب ہے۔ روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، نفلی روزے پہلے 9 دن کے، 10ویں کو روزہ رکھنا نہیں، اور پھر 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں یہ 4 دن اس میں تکبیریں بھی ہیں، ان میں روزہ منع ہے۔ قربانی کے دن ہیں، یہ حج کے دن ہیں اور عید کے دن ہیں، تو ان میں روزہ نہیں، ان میں ذکر ہے۔ تو پہلے 9 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں، خالی 9 کا روزہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن 9 ذوالحج کا روزہ جو ہمارے یہاں اگلی بدھ کو آ رہا ہے، تو اس کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو باقی دنوں کے روزے اگر زیادہ نہیں رکھ سکتے، 1-2 دن چھوڑ کے رکھ لینا چاہیے، تو اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق روزے رکھنے چاہیے۔ جو روزے نہیں رکھ سکتے جسمانی لحاظ سے، وہ سمجھتے ہیں ویکنیس ہو جائے گی یا کام سخت ہے، تو وہ جتنا وقت زیادہ ملے فرصت نکال کے اضافی نفل پڑھنے شروع کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دیں۔ یہ کام تو آسان ہے، روزہ رکھنا اگر مشکل ہے تو تلاوت کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، نفل پڑھتے رہیں، اور نماز میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے، تلاوت بھی، نماز بھی، درود پاک بھی، اللہ کا ذکر بھی۔ صدقہ خیرات جو کر سکتے ہیں وہ صدقہ خیرات زیادہ کریں۔ تو ان دنوں میں کوئی نہ کوئی ایسا نیک عمل ہر روز اضافی کرنا چاہیے جو پورے سال سے زیادہ ثواب والا ہو۔ جو ہم روٹین میں کر رہے ہیں 5 نمازیں وہ تو پڑھ رہے ہیں، تو روٹین سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اس وقت روزے دار کے لیے یہ پابندی تھی کہ کھانا پینا بھی کچھ نہیں، بولنا بھی نہیں، بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے صرف یہ کہہ دیا میرا روزہ ہے، اتنا کہنے کی اجازت تھی۔
فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو کہاں سے آیا ہے۔ ان کا جی بچہ کیسے بولے گا، پہلے دن کا بچہ ہے، یہ کیسے بول رہا ہے؟ اب ایک جرم کیا، گناہ کیا، استغفر اللہ، اور دوسرا ہمارے سے مذاق کر رہی ہے کہ بچہ بولے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ لپکے تھے، دوڑے تھے مارنے کے لیے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں، یہ نجائز بچہ کہاں سے لے آئیے، استغفر اللہ لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن یہودیوں نے سولی پہ چڑھانے کا پروگرام بنایا تھا نا، ان ظالموں کا یہی الزام تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ نجائز اولاد ہے، لہذا ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، اس کو سولی چڑھا دو۔ انا للہ استغفر اللہ۔ تو اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پاس بعض دلیلیں رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے خلاف بھی اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم تلواریں لے کے نکل آتے۔ تو ایسے ہی لوگ تھے جو انبیاء کے خلاف تلواریں لے کے نکل آئے، انہوں نے بھی بڑی بڑی کتابیں اٹھائی ہوئی تھیں، بڑی بڑی دلیلیں اٹھائی ہوئی تھیں، ایسے نہیں کوئی جاہل لوگ ان کو مارنے کے لیے چڑھ دوڑے تھے۔ وہ اپنے دور میں دلیلیں اٹھا کے اللہ رب العزت نے فرمایا جو انبیاء کا قاتل ہے وہ واصل جہنم ہے۔ نبی کے قتل کرنے والا یا قتل کا ارادہ کرنے والا یا کسی بھی اللہ کے شعار کا، اللہ تعالیٰ کی حرمت کا مذاق اڑانے والا، وہ اللہ کے غضب کا حقدار ہے، کبھی بھی نہیں بخشا جا سکتا۔ تو جو انبیاء کے صحابہ ہیں ان کا درجہ بھی انبیاء کے بعد پوری امت سے زیادہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام بھی ہمارے اوپر اسی طرح واجب اور لازم ہے، جس طرح اہل بیت کا احترام واجب اور لازم اور انبیاء کا احترام ہم پہ واجب ہے۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کیا، ان کی والدہ مریم پہ اعتراض کیا۔ اللہ رب العزت نے دونوں کے حق میں خود بیان جاری فرمایا۔ جیسے بعض بدبخت ملعون قسم کے لوگوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ اعتراض کیا، اس وقت جو اعتراض کرنے والے تھے وہ بھی بڑی دلیلیں دیتے تھے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قصوروار جرمدار ٹھہراتے تھے اور کہتے تھے جی ان کو سزا دی جائے، انہوں نے برائی کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ جو ام المومنین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کی برات میں اور ان کی پاک دامنی میں قرآن پاک کی 10 آیتیں نازل فرما دی، تو ان ساری دلیلوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی ہستیوں کا ہمیں احترام سکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں اور سیدہ مریم علیہ السلام کے حق میں بھی اللہ رب العزت نے بار بار جو گواہیاں پیش کی ہیں وہ یہی ہیں کہ سیدہ مریم بھی پاک دامنہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی پاک دامن ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ کا جسم کا حصہ نہیں، نہ وہ اللہ کی بیوی ہے نہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندی ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ پہلے دن عیسیٰ علیہ السلام نے جو اعلان کیا وہ یہی تھا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، نبی بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ کچھ عرصہ بعد جب میں جوان ہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے اور نبوت کے تاج سے سرفراز فرم۔ تو انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، صحابہ اور اہل بیت کا احترام ہر حالت میں ہر امتی پہ واجب اور لازم ہے۔ اگر ہم انبیاء کا احترام نہیں کریں گے، عزت نہیں کریں گے اور ان کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں رکھیں تو ان کی شان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنا۔ جو توہین کرے گا اس کا اپنا ہی بیڑا غرق ہونا ہے۔
تو اس مقام پہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی ابن مریم یعنی عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ سیدہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنایا، اونچے ٹیلے والے، اونچے پہاڑی علاقے والے بہترین پرفضا مقام پہ ان کو رہائش عطا کی، اور وہاں پہ آبشاریں چشمے چل رہے تھے، تو دنیاوی لحاظ سے بھی ان کو بڑی اچھی لوکیشن میں جگہ دی۔ تو آخرت میں تو جنت ہے ہی انبیاء اور صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، اولیاء نیک لوگوں کے لیے، تو وہ جنت تو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں جس علاقے کو منتخب کیا گیا آپ کے صحت کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کے بچپنے کے لیے، وہ عرب کا سب سے بہترین علاقہ تھا، بنو سعد کا علاقہ۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے میں آقا علیہ السلام نے بچپن گزارا ہے، وہ علاقہ اس قدر شاندار، ٹھنڈا، پرفضا، ٹھنڈی پیاری ہوا اور بڑی ہی گراسی گریلی اور جناب بڑی ہی گہری قسم کی گھاس ہے، سبز کلر کی، دور سے ایسے جیسے گھاس کا ویسے جال بچھایا ہوا ہے پہاڑی علاقہ، اور بڑا ہی ٹھنڈا بہترین آب و ہوا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے لیے وہ جگہ اللہ منتخب کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں رہے، وہاں بیت اللہ ہے، اور جب زندگی کے آخری دن آئے یعنی آخری 10 سال، تو پھر یثرب کی وہ وادی منتخب کی جسے آقا علیہ السلام نے بعد میں طیبہ، طابہ اور طیبہ مدینۃ المنورہ کا نام دیا، جس مدینے کے نام میں ہی اللہ نے ہریالی بھی رکھی ہے، خوشبوئیں بھی رکھی ہیں۔ دنیا جہاں کے سارے عطر مدینہ منورہ کے نام سے بھی زیادہ کم خوشبو ہیں، مدینہ منورہ کے نام میں اتنی خوشبو ہے، دنیا جہاں کے سارے عطر مل کے بھی مدینہ منورہ کے نام کی خوشبو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ خوشبودار ہے، مدینہ منورہ کا ہر ایک انچ والی جگہ اس میں آقا علیہ السلام کے قدم لگے ہیں۔ جہاں انبیاء قدم رکھ دیں، جہاں انبیاء اپنا سر سجدے میں رکھ دیں، اس سے اعلیٰ اور بہترین جگہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آخری دنوں کے لیے، آپ کا جب دنیا میں آخری دن تھے اس وقت بھی آپ کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، وہ بھی پوری کائنات سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں بابرکت، خوشبودار، اعلیٰ مرتبے والا تھا، جہاں اللہ نے اپنے آخری نبی کے دفن ہونے کے لیے جگہ عطا فرمائی ہے۔ اس جگہ جیسی بھی روئے زمین میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو انبیاء اور ان کے خاندان کی اور انبیاء کے بڑوں کی، یعنی ان کی والدہ کی، والدین کی، یعنی سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی اور باقی انبیاء کے والدین کی، وہ عزت کرنا ہمارے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور بنایا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو اور ان کی والدہ کو ایک نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا، اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان دونوں کو، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایک اونچے ٹیلے کی طرف، ذات قرار و معین، جو ٹھہرنے کی جگہ تھی اور چشمے والی جگہ تھی۔ صدق اللہ العظیم۔